مرحبا يا رمضان، مرحبا يا رمضان، رمضان مرحبا يا رمضان، مرحبا يا رمضان، رمضان نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط السبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. امید کرتی ہوں آپ سب انشاءاللہ تعالی خیریت سے ہوں گے. دعا کے ساتھ انشاءاللہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اے اللہ میرے سارے عمل کو صالح بنا دے اور اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے اور اس میں سے کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھ. آمین یا رب العالمین. صحیح البخاری کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے المرء مع من احب، کہ ہر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ ہر شخص اس کے ساتھ ہی ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ، دین کی محبت والے لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا اور بیٹھنا اس دنیا میں بھی فرما دے اور آخرت میں بھی. ایک اچھے سے ریمائنڈر کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ہم پارا کی طرف چلیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو سارے راستوں میں، زمین کے راستوں میں پھرتے رہتے ہیں اور اللہ کی یاد کرنے والوں کو تلاش کرتے ہیں یا اللہ کی ذکر کی مجالس کو تلاش کرتے ہیں. پھر جب وہ ایسے لوگوں کو یا ایسی مجالس کو پا لیتے ہیں کہ جو اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہیں تو ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں کہ آؤ ہمارا مطلب حاصل ہو گیا ہے، یعنی کہ دوسرے فرشتوں کو بھی وہ آواز لگا کر بلاتے ہیں. پھر وہ نچلے آسمان تک اپنے پروں سے ان مجالس کو یا ان لوگوں کو گھیر لیتے ہیں. پھر جب وہ مجالس ختم ہو جاتی ہیں تو ختم کرنے کے بعد اپنے رب کی طرف واپس چلے جاتے ہیں. پھر ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ تو اپنے بندوں کے متعلق خوب جانتا ہے. اللہ کیا پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کیا کہتے تھے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ وہ تیری تسبیح پڑھتے تھے، تیری کبریائی بیان کر رہے تھے، تیری حمد کر رہے تھے، تیری برائی بیان کر رہے تھے. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں نہیں واللہ انہوں نے تجھے نہیں دیکھا. اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو پھر ان کا حال کیا ہوتا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اللہ اگر وہ تجھے دیکھ لیتے تو تیری عبادت اور بھی زیادہ کرتے، تیری بڑائی اور تیری تسبیح اور بھی زیادہ کرتے. پھر اللہ تعالیٰ دریافت کرتے ہیں پھر وہ مجھ سے کیا مانگتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ تجھ سے جنت مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں واللہ انہوں نے تیری جنت کو نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ دریافت کرتے ہیں ان کا اس وقت کیا عالم ہوگا اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اللہ اگر انہوں نے جنت کو دیکھ لیا ہوتا تو وہ اس سے بھی اور زیادہ اس کے لیے حریص ہوتے اور خواہش مند ہوتے. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں تو وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ فرشتے جواب دیتے ہیں اللہ وہ دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں نہیں اللہ انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اگر انہوں نے اس کو دیکھ لیا ہوتا تو کیا حال ہوتا؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں اگر انہوں نے اسے دیکھا ہوتا تو اس سے بچنے میں وہ سب سے آگے ہوتے اور سب سے زیادہ اس سے خوف کھاتے. اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کی مغفرت کر دی.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ اس میں تو وہ فلاں فلاں آدمی بھی تھا جو کہ ویسے تو مطلب اتنا نہیں تھا لیکن وہ اس مجلس میں شامل تھا اور اس کا وہ وہاں سے بس گزر رہا تھا، اس کا ارادہ نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ذکر کی مجلسیں ہوتی ہیں ان میں بیٹھنے والے لوگ بھی کبھی نامراد نہیں ہوتے، کہ مطلب جو چلتے چلتے ایسے ہی بائی دی وے ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں. اتنا اس کا درجہ ہے اللہ کی محفلوں کا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان محفلوں کو ہمیشہ ایسے قائم دائم رکھنے والا بنائے اور اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے جو ہمیشہ اللہ کے ذکر کو اپنی دلوں میں یاد رکھیں اور اپنی زبانوں سے اللہ کا ذکر کرتے رہیں. آمین یا رب العالمین. ان شاء اللہ تعالیٰ آج پارہ نمبر 25 کا ہم دور کریں گے. اس کی آیات سن لیتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ اور پھر سٹارٹ کرتے ہیں. بسم يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 47. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس آیت کا بیک گراؤنڈ اسی طرح سے ہی ہے کہ کیونکہ جو کفار مکہ تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بار بار جو ہے وہ مذاق اڑانے کی غرض سے اور آپ کو جھوٹا ثابت کرنے کی غرض سے ایک ہی سوال کرتے رہتے تھے کہ قیامت کے بارے میں جو تم کہتے ہو یا عذاب کے بارے میں کہ اللہ کا عذاب آئے گا تو کب آئے گا ٹائم بتاؤ پھر ہم مان جائیں گے. تو اس آیت میں اسی کی طرف اشارہ دیا جا رہا ہے کہ ٹائم تو نہیں لیکن اللہ کے وسعت علم کا حال بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا علم کی وسعت کیا ہے. کہا جا رہا ہے کہ قیامت کا علم اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے اور جو بھی پھل اپنے شگوفہ سے نکلتا ہے یا جو بھی مادہ حاملہ ہوتی ہے یا جو بچہ وہ پیدا کرتی ہے تو یہ سب کچھ اللہ کے علم سے ہوتا ہے. کہ اللہ کی وسعت علم کا حال یہ ہے کہ بیج سے لے کر پھل سے لے کر پھول سے لے کر پھل تک ساری کیفیات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتی ہیں. اسی طرح رحم مادہ میں جو بچہ ہوتا ہے چاہے وہ جانور کا ہے یا انسان کا ہے وہ جن جن مراحل سے گزرا ہے سب اللہ کے علم میں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کی ذات تو ایسی علیم ہستی ہے کہ اگر وہ یہ کہہ رہی ہے کہ قیامت نے آنا ہے تو یہ یقینی بات ہے. اب رہی بات یہ کہ قیامت نے کب آنا ہے تو اس کا علم صرف اللہ کو ہے اور یہ بتانا اللہ کی معیشت کے خلاف ہے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر میں جا رہے تھے تو راستے میں کسی شخص نے اسی طرح زور سے پکارا اور کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کب آئے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جواب دیا جس کا مفہوم ہے
تجھ پر افسوس، کیا تو نے اس کے لیے کچھ تیاری کر لی ہے کہ تمہیں اتنا جو اس کے بارے میں آنے کا ہے تو کیا اس کی تیاری کیا کی ہے؟ آگے فرمایا جا رہا ہے اور جس دن اللہ ان مشرکوں کو پکار کر پوچھے گا کہاں ہیں میرے شریک، تو وہ کہیں گے ہم آپ سے عرض کر چکے ہیں کہ آج ہم میں سے کوئی ایسی گواہی دینے والا نہیں ہے، کہ مطلب ہم نہیں گواہی دیتے کہ وہ کوئی تھے، اور اس سے پہلے جنہیں وہ پکارا کرتے تھے وہ سب ان سے معبود ان کے گم ہو جائیں گے، اور وہ یقین کر لیں گے کہ اب ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے، کوئی انہیں اب جہنم سے بچا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ انسان ایسا حریص ہے اپنے لیے کہ وہ بھلائی کی دعا کرنے سے کبھی نہیں اکتاتا، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو پھر کیا کرتا ہے؟ مایوس ہو جاتا ہے، دل شکستہ ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ایک عام اور دنیا دار آدمی کی فطرت بتائی جا رہی ہے کہ وہ مال اور دولت سے کبھی بھی بھرتا نہیں ہے اس کا پیٹ، وہ کیا چاہتا ہے کہ ساری دنیا کی بھلائیاں، ساری دنیا کا رزق، کشادہ، خوشحالی، عیش و عشرت سب میرے پاس ہو، تندرستی بھی مجھے سب سے زیادہ ہو، اولاد بھی میری سب سے اچھی ہو، غرض یہ کہ ہر طرح کی بھلائی جو اس دنیا میں اس کو مہیا ہو، وہ چاہتا ہے کہ اور بھی ساری چیزیں اس کو ملتی جائیں، ٹھیک ہے، اور اس کی یہ حرص کبھی ختم نہیں ہوتی۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر آدمی کو ایک وادی بھر سونا مل جائے تو پھر اس پہ قناعت نہیں کرتا، بلکہ کیا چاہتا ہے؟ ایک اور وادی سونے کی مجھے مل جائے، اور اگر دوسری وادی بھی اس کو مل جائے تو پھر کیا چاہتا ہے؟ کہ تیسری مل جائے، چوتھی مل جائے۔ بات یہ ہے کہ آدمی کا پیٹ مٹی ہی بھرتی ہے، جب موت آنی ہے اس کے بعد ہی اس کا پیٹ بھرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ بھلائی کی دعا کرنے سے کبھی نہیں اکتاتا، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو فوراً کیا ہو جاتا ہے؟ مایوس سا ہو جاتا ہے، دل چھوڑ دیتا ہے، اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں تو کیا کہتا ہے؟ کہ میں تو یہ ڈیزرو کرتا تھا، میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی بھی آئے گی، اور اگر مجھے اپنے پروردگار کے پاس جانا ہی پڑا تو مجھے یقین ہے کہ میرے پاس وہاں بھی بھلائی ہی ہوگی۔ کیا گمان ہے اس کا کہ دنیا جب میری اتنی شاندار ہے تو آخرت بھی میری ایسی ہی شاندار ہوگی۔ ہم ایسے کافروں کو ضرور بتا دیں گے کہ وہ کیا کرتے تھے، اور انہیں گندے اور برے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور پہلو پھیر لیتا ہے، اللہ کی طرف سے اپنے یاد کو بھلا دیتا ہے، اللہ کی یاد کو، اور کاموں میں لگ جاتا ہے، اور جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر لمبی چوڑی دعائیں مانگنے لگتا ہے۔ یہ ایک نیچرل ہے نا کہ جب انسان میں تکلیف آتی ہے تو کیا کرتے ہیں ہم؟ خود بخود ہماری آنکھ جو ہے تہجد میں بھی کھل جاتی ہے، ہمارے دعائیں بھی لمبی ہو جاتی ہیں، تسبیحات بھی زیادہ شروع ہو جاتی ہیں، اور جب سب کچھ نارمل ہوتا ہے یا کوئی خوشی والی بات ہو رہی ہوتی ہے تو ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں؟ آنکھ ہی نہیں کھلی، آج تو آنکھ ہی نہیں کھلی، بس بھول گئی۔ آپ ان سے پوچھئے بھلا دیکھو اگر یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہو اور تم نے اس سے انکار کر دیا تو اس شخص سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور تک چلا گیا ہو۔ ان قریب ہم انہیں کائنات میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے اور ان کے اپنے اندر بھی، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ یہ قرآن حق ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر بھی بے شمار نشانیاں موجود ہیں، اسی طرح انسان کی اپنی ذات بھی، اور ایسی نشانیاں ہیں کہ جس کا احاطہ کچھ تو انسان نے کر لیا ہے اور کچھ وہ ابھی بھی نہیں کر سکا، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم جانتے ہیں کہ جو چیزیں اب ایجاد ہو رہی ہیں، جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن نے اس کے بارے میں تو پہلے ہی یہ بات کہہ چکی ہوئی تھی، اور قرآن کی ہر بات جو ہے وہ صداقت پر گواہی دیتی رہتی ہے۔ وہ جو چیزیں ہیں وہ قرآن کے بیان کی صداقت پر گواہی دیتی رہیں گی۔ کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ آپ کا پروردگار ہر چیز پر حاضر اور ناظر ہے؟ سن لو یہ لوگ اپنے پروردگار کی ملاقات سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ بھی سن لو کہ اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ سورہ شورى مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم عین سین قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك،
اللہ العزیز الحکیم. حامی حروف مقطعات میں سے ہے. عین سین قاف یہ بھی حروف مقطعات میں سے ہے. اللہ جو زبردست اور حکمت والا ہے آپ کی طرف اور آپ سے پہلے رسولوں کی طرف اسی طرح وحی کرتا رہا ہے. یہ مکی دور کی صورتوں کی ایک تمہید ہے کہ وہ اس طرح سے آغاز ہوتا ہے صورتوں کا. آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور وہ عالی شان ہے اور بہت عظمت والا ہے. جو کچھ یہ مشرکین کہتے ہیں قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے، کہ مطلب اتنی الٹی سیدھی باتیں ہیں کہ اگر آسمان کا بس چلے تو وہ پھٹ جائے. اور وہ کیا ہے الٹی سیدھی باتیں کہ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، اور حالانکہ فرشتے اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور زمین میں رہنے والوں کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں. سن رکھو اللہ ہی بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. جن لوگوں نے اللہ کے سوا سرپرست بنا رکھے ہیں اللہ ہی ان پر نگران ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر ذمہ دار نہیں ہیں. اس طرح ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن عربی زبان میں نازل کیا تاکہ آپ اہل مکہ اور اس کے آس پاس والے علاقوں کو ڈرائیں اور انہیں جمع ہونے کے دن سے بھی ڈرائیں، کیونکہ مکہ ایک سینٹرل پوائنٹ تھی اور اس کے پاس سے مراد جو ہے تمام دنیا کے لوگوں ہو گئے اس سے مراد. ٹھیک ہے، اور انہیں جمع ہونے کے دن سے بھی ڈرائیں جس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں، قیامت کے دن سے. اس دن ایک گروہ تو جنت میں جائے گا اور دوسرا گروہ دوزخ میں جائے گا. اللہ چاہتا تو انہیں ایک ہی امت رہنے دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر دیتا ہے. اور ظالموں کے لیے نہ کوئی کارساز ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا. کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا کارساز بنا رکھا ہے؟ حالانکہ کارساز تو صرف اللہ ہے اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور جس بات میں بھی تم اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے. وہی اللہ میرا پروردگار ہے، میں اسی پر بھروسہ کر چکا ہوں اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. اللہ کی طرف توکل کرنا یا اللہ کی طرف رجوع کرنے کی آگے وجوہات بیان کی جائیں گی اگلی آیات میں. کون ہے وہ اللہ جس پہ میں رجوع کرتا ہوں؟ فاطر السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے. جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا، وہ ہے اللہ جس نے تمہاری اپنی جنس میں سے تمہارے جوڑے بنا دیے اور جانوروں کے بھی. کیوں بنائے؟ یذرؤکم فی، تاکہ وہ ان سب سے زمین میں ان سب کو پھیلا دے. لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں ہے اور وہ سب کچھ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے. اللہ کی ذات کیسی ذات ہے کہ کوئی چیز اس کے مانند یا اس کے جیسی نہیں ہے. ہم اللہ کی ذات کا کسی چیز کے ساتھ تشبیہ نہیں دے سکتے. مثلا ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے دونوں ہاتھ ہیں، لیکن ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ اللہ کے ہاتھ کی کیفیت کیا ہمارے ہاتھوں جیسی ہے، کیونکہ ایک حدیث میں آیا کہ اللہ کے دونوں ہاتھ کیا ہیں؟ داہنے ہیں، جو مخلوق کو کیا پہنچاتے ہیں؟ روزی پہنچاتے ہیں. تو ہم اللہ کی نہ تو ہمارے ذہن میں کوئی امیجنری شکل بن سکتی ہے، نہ ہم کوئی امیجنری طور پہ کسی کو بتا سکتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ ایسے ہیں. اللہ کی جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں، اب ہم نہیں جانتے کہ مسکراہٹ کی کیفیت کس طرح سے ہوگی، کیونکہ لیسا کمثلہ شیء، اس کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے. اب بہت ساری صفات ایسی ہیں، کوالٹیز ایسی ہیں جو کہ انسانوں میں بھی ہیں اور اللہ میں بھی ہیں، لیکن ان کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. جیسے انسان بھی سنتا ہے اور اللہ بھی سننے والا اور دیکھنے والا ہے، لیکن فرق کیا ہے کہ انسان ایک وقت میں ایک خاص حد تک یا تو دیکھ سکتا ہے یا ایک خاص آواز تک سن سکتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ایک ہی وقت میں ساری مخلوق کی پکار بھی سن رہا ہے، دعائیں بھی سن رہا ہے اور ساری مخلوق کو دیکھ بھی رہا ہے. تو یہ ہمارے سمجھنے سے یہ بات، ہماری سمجھ اور سوچ سے یہ بات باہلا تر ہے کہ اللہ کی
ذات کیسی ہے، کیونکہ اللہ نے خود کہہ دیا کہ اس کے جیسی کوئی ذات، کوئی اس کا مشابہ نہیں ہے، وہ سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ آگے مزید اللہ پر توکل کرنے کی تیسری وجہ بتائی جا رہی ہے، مقالید السماوات والارض، اس کے ہاتھ میں آسمانوں کی اور زمین کی چابیاں ہیں۔ وہ ایسا داتا ہے جو ہر ایک پر اپنی مخلوق میں سے بے انداز خرچ کرتا ہے، رزق دیتا ہے۔ وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کم کر دیتا ہے۔ بلا شبہ وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا جس کا نوح کو حکم دیا تھا اور جو ہم نے آپ کی طرف وہی کیا ہے، اور جس کا ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا۔ کیا دین ہے؟ دین ایک ہی ہے، کیا کہ دین کو قائم کرو، اس میں فرقہ بازی نہ ڈالو۔ آپ ان مشرکوں کو جس بات کی دعوت دیتے ہیں وہ تو ان پر ناگوار گزرتی ہے۔ کون سی دعوت؟ یہی توحید کی کہ ایک اللہ کو مانو اور روز آخرت کے دن جو حساب کتاب ہونا ہے وہ باتیں ان کو اچھی نہیں لگتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ جس سے چاہتا ہے اپنے لیے چن لیتا ہے اور اپنی طرف سے اس کو ایک راہ دکھاتا ہے، ہدایت دیتا ہے، اور اس کی طرف جو اس کی طرف رجوع کر لے ان لوگوں میں اللہ تعالیٰ اس کو راہ دکھاتے ہیں جو اس کی طرف رجوع کرنا چاہے۔ ان لوگوں میں فرقہ بندی اس وقت پیدا ہوئی جبکہ اس میں سے اس سے پہلے ان کے پاس علم وحی آ چکا تھا، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ آپس میں صرف ضد بازی کہ ہم نے نہیں ماننا تو نہیں ماننا۔ اور ان کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث ہوئے وہ ایسے شک میں پڑ گئے جو انہیں بے چین کیے رکھتا تھا۔ لہٰذا آپ اسی دین کی دعوت دیجئے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اور اس پر پھر ڈٹ جائیے، اور ان کفار مکہ کی خواہشات پر نہ چلیے، اور کیا کہہ دیجئے کہ میں اس کتاب پر ایمان لایا جو اللہ نے نازل کی ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ اللہ ہی ہمارا پروردگار بھی ہے اور تمہارا بھی۔ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ جھگڑا جو ہے وہ تمام معاملات اللہ کے سپرد ہو کر دیے گئے۔ اللہ ہم سب کو روز قیامت جمع کر دے گا اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ جو لوگ اللہ کی ہستی کو تسلیم کر لیے جانے کے بعد اس میں جھگڑا کرتے ہیں تو ان کی حجت ان کے پروردگار کے ہاں جھوٹی ہے، ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی۔ کتاب سے مراد قرآن ہے، اور میزان کیا ہے کہ یعنی کہ اللہ نے صرف حق کی نازل نہیں فرمایا بلکہ حق کو معلوم کرنے کے لیے پھر آگے معیار بھی نازل فرما دیا، میزان دی۔ جیسے مادی چیزوں کو تولنے کے لیے ایک وہ ویٹ مشین ہوتی ہے یا ترازو ہوتے ہیں، اسی طرح ایک علم کا ترازو ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ عقل سلیم کہتے ہیں۔ اسی طرح اخلاق کا ترازو ہے، عدل و انصاف کا ترازو ہے، اور سب سے بڑھ کر ترازو کیا ہے؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ اللہ ہے جس نے حق کے ساتھ اس قرآن کو اور اس کے ساتھ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دی۔ اور آپ کو کیا پتا کہ شاید قیامت جو ہے وہ قریب ہی آ گئی ہو۔ جو لوگ اس قیامت پر ایمان نہیں رکھتے وہ تو اس کے لیے جلدی مچاتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں کب آئے گی قیامت، جب سچے ہو تو بتاؤ بتاؤ۔ اور جو ایمان لاتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں، اپنے محاسبے سے ڈرتے ہیں، جواب دہی سے ڈرتے ہیں، اور جانتے ہیں کہ وہ ایک حقیقت ہے۔ یاد رکھو جو لوگ قیامت کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں وہ گمراہی میں دور تک چلے گئے ہیں۔ اللہم لا جعلنا۔ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، جسے جتنا چاہتا ہے رزق دیتا ہے، وہ طاقتور ہے اور زبردست ہے۔ جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کی کھیتی کو بڑھا دیتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب اس آیت میں دو آدمیوں کا طرز زندگی کا کمپیریزن کیا جا رہا ہے۔ ایک تو وہ ہے، اور یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس کو کھیتی آپ سمجھنے کی تشبیہ دی گئی ہے۔
جو اس کھیتی کو یہاں کے لیے ہی بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو یہیں کا حصہ دے دیتے ہیں، اور آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملتا، کیونکہ اس کو آخرت پہ یقین تھا ہی نہیں۔ اور جو بھی اس دنیا کی کھیتی میں پھل آخرت کے لیے لگاتا ہے کہ میں یہ پھل آخرت میں کاٹوں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی کھیتی کو بہت بڑھا دیتے ہیں۔ اس دنیا میں غلے کا ایک دانے کا بیج بونے سے اس کو وہ بعض دفعہ 700 یا 700 سے بھی زیادہ دانے، وہ جو بالیوں والی ایگزامپل ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا ہی معاملہ اس کے ساتھ آخرت میں ہوگا، اور دنیا میں اللہ جتنا رزق چاہتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں۔ کیا ان لوگوں کے ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کا ایسا طریقہ مقرر کیا ہو جس کا اللہ نے کوئی اذن نہیں دیا؟ یہاں پہ مراد جو شرکا ہیں ان سے مراد پتھر کے بت نہیں ہیں، بلکہ وہ ہیں جو کہ الہ جو مطلب جو انسانوں کی جماعت ہے یا انسان ہیں جو الہ بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ جنہوں نے شریعت کو اپنے ہاتھوں میں شریعت رکھ لی ہے، حرام اور حلال کے اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھ لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا ان کے پاس ایسا کوئی طریقہ دین کا موجود تھا جو اللہ نے جس کا اذن تو اللہ نے ان کو نہیں دیا، اور اگر فیصلے کی بات طے شدہ نہ ہوتی تو ان کا فیصلہ کر دیا گیا ہوتا، کہ اگر قیامت کے آنے کا ایک دن مقرر نہ کیا ہوتا تو ان کا کب کا ان کا ساتھ ساتھ فیصلہ کر دیا گیا ہوتا۔ یقیناً ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس دن آپ دیکھیں گے کہ یہ ظالم اپنے اعمال سے ڈر رہے ہوں گے، مگر وہ عذاب ان پر واقع ہو کر رہے گا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے، اپنے پروردگار کے ہاں جو چاہیں گے انہیں ملے گا، یہی بہت بڑا فضل ہے۔ یہی ہے وہ فضل جس کی اللہ اپنے بندوں کو بشارت دیتا ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ آپ ان سے کہیے کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، البتہ قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں۔ اب یہ جو قرابت کی محبت ہے اس میں کئی تفاسیر کی گئی ہیں، اور کچھ نے کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کہتے تھے کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جو رشتہ داری کا ایک ہے اس کا لحاظ رکھو اور مجھے اذیت نہ دو۔ اور دوسری تفسیر یہ بیان کرتی ہے کہ جو ہے میں تم سے اس بات پر کوئی اجرت نہیں چاہتا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے اندر اللہ کی قرب یا اللہ کی محبت پیدا ہو جائے اور تم ٹھیک ہو جاؤ اور اللہ سے محبت کرنے لگو، تو یہ ہے معراج۔ آگے فرمایا جا رہا ہے اور جو کوئی نیکی کمائے گا ہم اس کے لیے اس کی نیکی میں خوبی میں اضافہ کر دیں گے، اور بلا شبہ اللہ معاف کرنے والا ہے اور قدردان ہے۔ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ بس اگر وہ چاہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر مہر کر دیتا، ٹھیک ہے، اگر ان کا یہ الزام درست ہوتا تو اللہ آپ کے دل پر مہر لگا دیتا، اور آپ کے دل پر مہر نہ لگنے کی بات اس بات پر دلیل ہے کہ یہی لوگ جھوٹے ہیں، اور اللہ تو باطل کو مٹاتا ہے اور اپنے کلمات سے حق کو حق ثابت کرتا ہے۔ بلا شبہ اللہ دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی برائیوں کو معاف کرتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرے ان کی دعا اللہ قبول کرتا ہے، اور اپنے فضل سے انہیں زیادہ بھی دیتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کو وافر رزق عطا کر دیتا تو وہ زمین میں کیا کرتے؟ سرکشی سے ادھم مچا لیتے، مگر وہ ایک اندازے سے جتنا رزق چاہتا ہے نازل کرتا ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے، انہیں دیکھ رہا ہے۔ وہی تو ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے، اپنی رحمت عام کر دیتا ہے، اور وہی کارساز ہے، حمد کے لائق ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ اس کا آسمان و زمین اور ان جانداروں کو پیدا کرنا جو اس نے زمین میں پھیلا دیے ہیں، اور وہی جب چاہے گا ان سب کو اکٹھا کر لے گا، اور وہ اس پر قادر ہے۔ اور تمہیں جو مصیبت بھی آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ تمہاری
اپنے اعمال کے سبب آتی ہے، اور تمہیں بہت سے گناہوں سے تو اللہ درگزر فرما جاتے ہیں، اور نہ تم اسے زمین عاجز کر سکتے ہو کہ وہ تمہیں سزا ہی نہ دے، اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا کارساز ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا مددگار ہے۔ اب اللہ آگے مزید عقل کو جھنجھوڑ کے نشانیاں پیش کر رہے ہیں کہ اللہ کی نشانیوں میں سے تو وہ نشانیاں ہیں کون سی؟ کشتیاں، جو سمندر میں ہمیں کیسے نظر آتی ہیں؟ جیسے پہاڑ کی طرح کھڑی نظر آتی ہیں۔ اگر وہ چاہے تو اللہ ان کو ساکن کر دے ہوا کو، اور پھر وہ کشتیاں سطح کی سطح پر ہی کھڑی کی کھڑی رہ جائیں۔ اللہ کے حکم سے وہ کشتیاں کھڑی ہوئی ہیں، اللہ کے حکم سے ہوا ان کی مددگار بنتی ہے، اور وہ پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ چل کرتی ہیں۔ اگر اللہ چاہے تو وہ وہیں پہ ہوا کو ساکن کر دے اور کشتیاں منہ بھی نہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس میں بھی ہر صبر کرنے والے اور شکر گزار کے لیے کئی نشانیاں ہیں۔ یعنی مومن پر جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر اور برداشت سے کام لیتا ہے، اور جب وہ کیا کرتا ہے، کوئی نعمت پہنچتی ہے، بھلائی پہنچتی ہے، تو وہ شکر ادا کرنے لگتا ہے۔ تو ہر چیز پر اللہ کے والوں کے، صبر کرنے والوں کے لیے اور شکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یا ان کے برے اعمال کے سبب اللہ اگر چاہے تو ان کشتیوں کو تباہ کر دے، اور وہ بہت سے لوگوں کو معاف ہی کر دیتا ہے۔ ان لوگوں کو جو ہماری آیات میں جھگڑا کرتے ہیں، یہ معلوم ہو جائے کہ ان کے لیے کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے۔ تمہیں جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے، جو اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں، اور جو بڑے بڑے گناہوں سے، گناہ کبیرہ سے، بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، اور جب انہیں غصہ آ جاتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں، وہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور جو اپنے پروردگار کا حکم مانتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور پھر آپس میں جو کام ہوتے ہیں وہ مشورے سے طے پاتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپس میں جو مشوروں کے ساتھ ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مشورہ کر کے ہی آپس میں کام کیا کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اور پھر جب ان پر زیادتی ہوتی ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی بارے میں بتایا جا رہا ہے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور بھروسہ کرتے ہیں، ان کی کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں۔ اور پھر وہ بدلہ لیتے ہیں، اور کتنا بدلہ لیتے ہیں؟ جتنی برائی ہوتی ہے اتنا ہی، زیادہ نہیں۔ اور پھر جو کوئی معاف کر دے اور صلح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ مطلب اگر معاف کرنا، وہ سمجھے کہ معاف کرنا یہاں پر زیادہ بہتر ہے اور اس سے زیادہ حالات سنور سکتے ہیں، تو پھر وہ اگر وہ معاف کر دیں تو اس کا اجر پھر اللہ کے ذمہ ہے۔ اور اللہ ظالموں کو قطعاً پسند نہیں کرتا۔ ظالم کون ہے؟ جو شخص ظلم ہونے کے بعد بدلہ لے تو لے، اس پر تو کوئی الزام نہیں ہے۔ الزام کس شخص پر ہے؟ جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین پہ ناحق زیادتی کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جو شخص صبر کرے اور معاف کر دے تو یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ جو لوگ ظلم کرنے والے کون ہیں کہ اگر ان پہ برائی کوئی ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو وہ اس کا بدلہ زیادتی سے بڑھ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کو اللہ تعالیٰ ظالم کہہ رہے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو شخص صبر کر لے اور معاف کر دے تو یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ کیونکہ صبر کرنا اور معاف کر دینا، جبکہ آپ غلطی پہ بھی نہ ہو، غلطی بھی دوسرے کی ہو، بڑی ہمت کا کام ہے۔ یعنی کہ زیادتی کو برداشت کر جانا خود بہت ہمت اور حوصلے کا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی میں یا میدان میں کسی دوسرے کو بچھاڑ دے، بلکہ وہ ہے جو غصے کے وقت کنٹرول میں رکھے، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے اور اپنے آپ پر قابو رکھے۔ تو یہ لوگ جو معاف کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بڑی ہمت کا کام ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کے بعد کوئی اس کا کارساز نہیں ہے۔ اور آپ ظالموں کو دیکھیں گے کہ جب وہ عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کہ کیا کوئی واپس پلٹنے کی راہ ہے؟ آپ دیکھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں گے کہ جب انہیں اس دوزخ پر پیش کیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ ذلت کے مارے جھکے ہوئے ہوں گے،
آنکھیں نہیں اوپر اٹھا رہے ہوں گے یا کن اکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے، اور جو لوگ ایمان لائے تھے وہ کہیں گے کہ اصل میں خسارہ اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو بھی خسارے میں ڈالا اور اپنے گھر والوں کو بھی خسارے میں ڈالا. کیونکہ انسان کیا کرتا ہے، جو لیڈر ہوتا ہے اپنا آپ تو کرتا ہی کرتا ہے لیکن اپنے گھر والوں کو بھی لے کر چل رہا ہوتا ہے. تو یہ لوگ کیا ہوں گے، خود بھی خسارے میں ہوں گے اور اپنے گھر والوں کو بھی خسارے میں ڈالیں گے. سن لو، ظالم لوگ ہمیشہ کے رہنے والے عذاب میں رہیں گے. نہ ان کا وہاں پر کوئی حمایتی ہوگا جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کرے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو کوئی اس کو بچا نہیں سکتا. اس دن کے آنے سے پہلے اپنے پروردگار کا حکم مان لو، جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں. وہ دن آ جانا ہے، اس سے پہلے معافی مانگ لو، توبہ کر لو، لوٹ جاؤ. اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی اور نہ تم وہاں پر ناراض ہو سکو گے. پھر اگر وہ آپ سے منہ موڑے، آپ کی تعلیمات سے منہ موڑے، تو کیا کہہ دیں کہ مجھے تم پر نگران بنا کر نہیں بھیجا گیا، میرے ذمہ تو صرف یہ ہے کہ میں پیغام پہنچا دوں. اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں انسان کی فطرت کہ جب انسان کو ہم اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کیا کرتا ہے، پھول جاتا ہے، ٹھیک ہے، خوش ہو جاتا ہے. اور اگر انہیں اپنے ہی اعمال کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچے تو سخت ناشکرا بن جاتا ہے. کیا کہتا ہے، میرے ساتھ تو کبھی کچھ اچھا ہوا ہی نہیں، میں تو چاہے جتنا اچھا کر لوں، جتنی مرضی نمازیں پڑھ لوں، دعائیں مانگ لوں، کچھ نہیں ہوتا، میرا تو ہے ہی ایسا، میری تو قسمت ہی ایسی ہے. سخت ناشکری کرنا شروع ہو جاتا ہے. آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے. وہ جسے چاہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہے لڑکیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہے صرف لڑکے دے دیتا ہے، یا جسے چاہے ملا جلا کے دے دیتا ہے، کچھ لڑکے کچھ لڑکیاں. اور جسے چاہے اللہ بانج بنا دیتا ہے، اولاد ہی نہیں دیتا. یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا ہے اور قدرت والا ہے. اب آگے بتایا جا رہا ہے وحی کی صورت کہ انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کے روبرو بات چیت کرے یا یہ کہے کہ میں اللہ سے بات کرتا ہوں یا مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے. البتہ یہ وحی کی صورت میں کوئی بھی اللہ سے بات نہیں کر سکتا، البتہ وحی کی صورت میں یا پردے کے پیچھے سے ہو سکتی ہے، یا وہ کوئی فرشتہ بھیجتا ہے اور وہ اللہ کے حکم سے جو کچھ اللہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے. اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ انسان سے ڈائریکٹ بات نہیں کرتے، بات کرنے کی وجوہات ہوتی ہیں. کیسے کہ وحی کی صورت میں، اور اس وحی کی صورت میں جو پہلے ہے کہ مطلب اللہ تعالیٰ آپ سمجھ لیں کہ الہام کی صورت میں، جیسے اور یہ جو وحی کی جو یہ والی قسم ہے یہ غیر نبی کو بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ موسیٰ کو ہوئی تھی جب انہوں نے ان کو اللہ تعالیٰ نے الہام کیا تھا کہ تمہارا بیٹا، تم فکر مند نہ ہو، کہ تمہارا بیٹا تمہارے پاس واپس لوٹ کے آئے گا اور ہم اس کے نگران بنیں گے، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. اور دوسرا جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جو خواب آ رہا تھا بار بار کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، ایک قسم تو وحی کی وہ ہوتی ہے. دوسری قسم کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان جو ہے اللہ کا کلام سن سکتے ہیں جیسے کہ، لیکن اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا. اور تیسری کیا ہے، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کسی نبی کے دل پر کلام اتارتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر قرآن، اور اسی طرح آپ سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان کے پاس اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی شکل میں جو ہے وہ فرشتوں کو بھیجتے تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی جاتے تھے. تو یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور اللہ جس بندے کو چاہتا ہے چن لیتا ہے اور وہی کرتا ہے، اور وہ یقیناً عالی شان ہے اور حکمت والا ہے. اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے ایک روح آپ کی طرف وحی کی ہے. کہ جبرائیل علیہ السلام آپ کے دل پر نازل ہو کر سارا قرآن آپ کو نازل کرتے ہیں آپ کے دل پہ. آپ اس سے پہلے یہ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا چیز ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، یعنی کہ نبوت ملنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا کوئی خواب و خیال نہیں تھا کہ مجھے نبوت ملنے والی ہے یا میں اللہ کا رسول بننے والا ہوں. ہاں، آپ اتنا ضرور جانتے تھے کہ یہ کائنات کا خالق مالک صرف اللہ ہی ہے اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں کرنا، لیکن آپ یہ نہیں جانتے تھے. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ایمان کے تقاضے کیا ہیں،
اور روز آخرت یا فرشتوں اور نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اس طرح کی چیزیں. لیکن ہم نے اس روح کو ایک روشنی بنا دیا. ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں اس روشنی سے راہ دکھا دیتے ہیں، اور بلا شبہ آپ سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں، اس اللہ کی طرف جو آسمانوں اور زمین میں موجود ہر چیز کا مالک ہے. یاد رکھو سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں. سورۃ الزخرف مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. حامیم حروف مقطعات میں سے ہے. اب آگے کتاب کی قسم کھائی جا رہی ہے کہ اس واضح کتاب کی قسم کہ ہم نے اس کو عربی زبان میں اتارا، کہ قرآن کو ہم نے عربی زبان میں بنایا ہے تاکہ تم اسے سمجھ سکو تمہاری اپنی زبان میں. بلا شبہ یہ قرآن الکتاب لوح محفوظ میں درج ہے. قرآن جو ہے وہ لوح محفوظ سے عربی زبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے. اور قرآن کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس بڑی بلند مرتبہ اور حکمت والی کتاب ہے. تو کیا ہم تمہیں درگزر کرتے ہوئے تمہاری طرف یہ ذکر بھیجنا چھوڑ دیں صرف اس لیے کہ تم لوگ حد سے بڑے ہوئے لوگ ہو؟ کیونکہ وہ لوگ کیا کہتے تھے، جو ہیں کفار مکہ، وہ اپنی شرارتوں سے یا اپنی وہ جو حرکتیں کرتے تھے قرآن کا مذاق اڑانے سے ان سے باز نہیں آتے تھے، اور کیا کہتے تھے یہ تو پہلوں کی کہانیاں ہیں. کبھی کہتے تھے یہ بندوں کا اپنا کلام ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ساری باتیں کرتے ہیں ہم تمہاری ان باتوں سے تنگ آ کر یا تمہاری ان باتوں یا تمہاری ان شرارتوں کی وجہ سے ساری خلقت کی رہنمائی کا کام چھوڑ دیں اور قرآن کو نازل کرنا ہی بند کر دیں. تو ایسا نہیں ہوگا. ہم نے پہلی قوموں میں بھی کتنے ہی رسول بھیجے، اور جب بھی ان کے پاس کوئی نبی آیا تو انہوں نے ایسے ہی اس کا مذاق اڑایا. تو ہم نے کیا کیا، ان قوم والوں کو جو غلط تھے ان کو ہلاک کیا. یہ رہنمائی کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، اور ان سے زیادہ طاقتور لوگ تھے وہ، اور پہلے کے لوگوں میں ایسی کئی مثالیں گزر چکی ہیں. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ برملا کہیں گے، یقیناً کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا. کون؟ اللہ جو بہت زبردست ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو ایک بچھونا سا بنا دیا کہ وہ زمین پر جو ہے وہ تمہیں لے کر ڈگمگائے نہ. پھر اس آگے اللہ نے کیا کیا، اس زمین میں تمہارے لیے راستے بنا دیے تاکہ تم اپنا راہ پا سکو. اب دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ پہاڑی سلسلے ہیں، کہیں پہ سمندر ہیں، دریا ہیں، پھر بیچ میں پھر خشکی آ جاتی ہے، پھر پہاڑوں کے درمیان میں بھی ایسے ایک میدانی سا علاقہ سا آ جاتا ہے، پھر پہاڑی سلسلے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے تحت بنایا ہے تاکہ انسان چل پھر سکے، اس پہ راہ پا سکے. اور جس نے ایک خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا، اور پھر ہم نے اس سے مردہ زمین کو زندہ کر دیا، اسی طرح تم بھی زمین سے نکالے جاؤ گے. اب مثال کیا دی جا رہی ہے کہ ایک زمین مردہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بنجر ہو چکی ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پھر پانی برساتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو مردہ زمین ہے وہ پھر دوبارہ سے زندہ ہو جاتی ہے، اور اس پہ دوبارہ سے پھل نکل آتے ہیں، پھول اگنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی طرح تم بھی زمین میں چلے جاؤ گے اور زمین سے ہی دوبارہ نکالے جاؤ گے. اور جس نے تمام مخلوق کے جوڑے بنائے، نیز تمہارے لیے کشتیاں بنائی، جانور بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم ان کی پشت پر جم کر بیٹھ سکو. اور جب بیٹھ جاؤ ٹھیک طرح سے تو پھر کیا کرو، اپنے پروردگار کا احسان یاد کرو اور کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ. کہ اللہ یہ آپ کا احسان ہے، اللہ کی ذات پاک ہے جس نے ہمارے لیے اس سواری کو ہمارے تابع کر دیا اور ہم تو اس کو قابو میں لانے والے نہ تھے. دیکھیں
اللہ نے انسان کو کیا کیا ہے کہ انسان اپنے سے کئی گنا بڑے اونٹ کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، جم کے بیٹھ جاتا ہے اور اس کو جہاں چاہتا ہے لے کے چلا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا انسان پر خاص فضل ہے کہ انسان کو اللہ نے اتنی عقل بخشی ہے کہ وہ بڑے بڑے جانوروں کو بھی سواری کا کام لیتا ہے، ان کو اپنا خادم بنا لیتا ہے۔ اسی طرح دیکھیں چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں عرب کے، اور وہ کیا کرتے ہیں، اونٹوں کو ایسے ریور کے ریور انہوں نے کتار در کتار لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے ایسے انسان کو عقل دی ہے، پاور دیا ہے۔ اور اسی طرح انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی اور اس نے کیا کیا، یوز کر کے اس سے بھاپ والی گاڑیاں بنا لی، جہاز بنا لیے۔ اب اگر اللہ چاہے، ٹھیک ہے، تو 1 سیکنڈ میں اس اونٹ کا جو آپ کہہ لیں کہ وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے تو انسان کا تو وہیں پہ موت آ جائے۔ اس کے علاوہ یہ جو گاڑیاں ہیں، یہ جو جہاز ہیں، اگر اللہ چاہے تو ان کا انجن 1 سیکنڈ میں بالکل خراب ہو جائے، ناکارہ ہو جائے، تو پھر انسان کس کے کیا کرے گا؟ انسان کا وہاں پہ بالکل بالکل وہ وہاں پہ بالکل فنش ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی سکھا رہے ہیں یہاں پر کہ جب بھی ان چیزوں پر بیٹھو تو اللہ کو نہ بھولو، کیونکہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے ان ساری چیزوں کو تمہارے کنٹرول میں کر دیا، ورنہ تم اس قابل نہ تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی سواری پر سوار ہوتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اس لیے اس دعا کو ہم نے بھی اپنی زندگیوں میں ایسے ہی شامل کرنا ہے انشاءاللہ۔ آگے فرمایا جا رہا ہے، اور بلا شبہ ہم اپنے پروردگار کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں، اور ان لوگوں نے اللہ کے بندوں میں سے بعض کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا ڈالا ہے۔ بلا شبہ انسان احسان فراموش ہے کہ دینے والا کوئی ہے، لیکن اس نے بنا کسی اور کے ہی سے سارا کریڈٹ ڈال دیا ہے۔ کیا اس نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں انتخاب کی اور تمہیں بیٹوں سے نوازا ہے؟ کہ مطلب تم اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہو اور خود اپنے لیے تم بیٹے چاہتے ہو، اور جب ان میں سے کسی ایک کو وہ خبر دی جاتی ہے جسے یہ رحمان کے لیے منسوب کرتے ہیں، یعنی لڑکی کا اگر کسی کو پیغام دیا جائے کہ تمہارے ہاں لڑکی پیدا ہو رہی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں اور دل غم سے بھر جاتے ہیں۔ کیا اللہ کے لیے وہ اولاد ہے جو زیور میں پرورش پاتی ہے اور بحث اور حجت میں اپنا مدعا واضح نہیں کر سکتی؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر نعوذ باللہ کوئی عورت کی شان میں کمی نہیں بیان کر رہے، بلکہ یہ بتا رہے ہیں کہ عورت کا فطری لگاؤ کیا ہوتا ہے، چوڑیاں پسند ہوتی ہیں اس کو، زیورات یا وہ زیب و زینت اور آرائش کی چیزیں اس کو پسند آتی ہیں، جسمانی قوت سے بھی نسبتاً مرد سے کمزور ہوتی ہے، تو وہ ایسی کمزور جنس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتے تھے۔ اور جو لڑکے جو کیا ہوتے تھے، ہمت والے، جوان قوت والے، ان کو اپنے لیے پسند کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تو بیچاریاں جب بحث کرتی ہیں یا ویسے جتنا مرضی جھگڑا کرا لو، لیکن اگر 2-4 بندے اکٹھے ہو گئے تو اپنے حق کی بات کہتے ہوئے بھی ڈر جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر عورت کی نیچر بتا رہے ہیں کہ وہ اپنا مدعا بھی نہیں بیان کر سکتی، اور وہ تو بیچاریاں بہت نازک ہوتی ہیں، زیب و زینت اور زیوروں میں پلی بڑی ہوتی ہیں۔ اور ان لوگوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں عورتیں قرار دے دیا ہے۔ کیا یہ ان کی پیدائش کے وقت موجود تھے کہ وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ اللہ نے ان کو بیٹیاں بنایا ہے؟ کہ ان کی ایسی شہادت ضرور لکھی جائے گی اور ان سے اس کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ اور وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے، ہم اپنی مرضی سے نہیں کرتے، اگر اللہ چاہتا تو ہم نہ کرتے۔ انہیں اس کا کچھ علم نہیں ہے، یہ لوگ محض کیا کر رہے ہیں، تیر تکے چلا رہے ہیں۔ کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی کتاب دی تھی جس کی بنا پر وہ یہ دلیل لاتے ہیں کہ جو ہیں، اور بلکہ وہ یہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس طریقے پر پایا ہے، اسی لیے ہم بھی انہی کو ہی فالو کر رہے ہیں۔ اس طرح ہم نے کسی بستی میں جو بھی ڈرانے والا بھیجا تو اس کی بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا، کیا کہا کہ ہم نے نہیں فالو کرنا، کیونکہ ہم تو اسی طریقے پر چلیں گے جو ہمارے آباء و اجداد کا طریقہ ہے۔ اس نبی نے کہا، اگر میں تمہارے پاس اس سے زیادہ صحیح راستہ لے کر آیا ہوا ہوں جو جس پر تمہارے آباء و اجداد کو پایا ہے، تو بھی کیا تم پیروی نہیں کرو گے؟ تو وہ لوگ کیا کہنے لگے، جو پیغام دے کر تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کے صاف صاف انکاری ہیں، ہم نے نہیں ماننا، چنانچہ ہم نے ان سے بدلہ لے لیا، اللہ نے ان سے بدلہ لے لیا۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھ لو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا، آج کس حال میں ہیں وہ دیکھ لو۔
اور پھر آگے ایک اور مثال دی جا رہی ہے کہ اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ جن کی تم لوگ بندگی کرتے ہو میں ان سے فیڈ اپ ہوں، میں ان سے بیزار ہوں، میں تو صرف اس کی بندگی کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی مجھے راہ دکھائے گا۔ اور یہی بات، یہی وصیت ابراہیم علیہ السلام اپنے بعد اپنی اولاد میں چھوڑ گئے کہ کسی قسم کی شرک والی کام نہیں کرنے، کلمہ توحید کی طرف رجوع کرنا ہے اور میری تعلیمات کو نہیں بھولنا کہ اللہ کے سوا کوئی ذات قابل عبادت نہیں ہے۔ کیوں؟ تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، بلکہ میں نے انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا تاکہ ان کے پاس حق اور کھول کر بیان کرنے والا رسول آیا۔ اب اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو بھی اور ان کے آباء و اجداد کو بھی جو جھٹلانے والے ہیں ان سب کو زندگی کا جو ٹائم پیریڈ ان کے حصے میں آیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کا موقع دیتے ہیں۔ ان کے پاس حق بھی آتا ہے اور حق کو بتانے کے لیے رسول بھی آتے ہیں، لیکن جب بھی حق آیا انہوں نے کیا کہا کہ یہ تو جادو ہے، ہم تو اس کو نہیں مانیں گے۔ اور یہ بھی کفار مکہ کہتے تھے کہ یہ قرآن جو ہے وہ 2 شہروں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہ کیا گیا، مطلب وہ کیا کہتے تھے کہ 2 مین شہر ہیں، ایک مکہ ہے یا اور دوسرا طائف ہے، تو اگر اللہ نے کسی کو رسول بنا کر بھیجنا ہی ہوتا، پہلے تو وہ یہ کہتے تھے کہ رسول انسانوں میں سے کیوں آئے ہیں، پھر وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ نے رسول بنا کر بھیجنا ہی تھا کسی کو تو ان 2 شہروں میں سے کسی بڑے آدمی کو رسول کیوں نہیں بنایا۔ اللہ کو کیا رسول بنانے کے لیے وہی آدمی ملا تھا جو یتیم تھا، جس کے پاس دولت نہیں تھی، جس کے پاس کسی قبیلے کی کوئی سربراہی نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اگلی آیات میں ان کی باتوں کا، ان کے اعتراضات کا جواب دے رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، آہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کیا آپ پر تیرے رب کی رحمت کو تقسیم کرنے والے یہ لوگ ہیں کہ اللہ سے پوچھ کے آپ پر رحمت تقسیم ہوتی ان لوگوں کے مشورے سے؟ دنیا کی زندگی میں ان کا سامان زیست ان کے درمیان ہم نے تقسیم کیا ہے اور کچھ لوگوں کو دوسروں پر ہم نے فوقیت دی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے خدمت لے سکیں، اور آپ کے پروردگار کی رحمت اس چیز سے بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ کن غلط فہمیوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ مطلب میں نے نبوت عطا کرنے سے پہلے ان لوگوں سے مشورہ کرنا تھا۔ نبوت تو خیر بہت بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ جو دوسرے انعامات ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ان سے پوچھ کے کرتے ہیں تقسیم۔ اللہ نے کیا ان سے پوچھ کے لوگوں کے درمیان عقل کو تقسیم کیا ہے؟ اللہ نے کیا ان سے پوچھ کے علم کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دنیا میں یہ نظام ہے کہ یہاں پر درجے بنے ہوئے ہیں، کچھ امیر ہیں کچھ غریب ہیں، یہ اللہ کی ڈویژن ہے اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس میں کیا حکمت ہے۔ بہرحال یہ معاشرے کا نظام چلانے کے لیے ضروری ہے کہ معاشرے میں کچھ امیر ہوں کچھ غریب ہوں تاکہ ایک سرکل چل سکے، امیر جو ہیں وہ غریبوں سے کام لے سکیں اپنا، اور غریب جو ہیں وہ امیروں کا کام لے سکے، امیروں کا کام کر کے اپنا روزی روٹی کما سکیں۔ تو مطلب جس طرح ایک شاگرد ہے اس کو ایک استاد کی ضرورت ہے، استاد کے بغیر وہ نہیں پڑھ سکتا، اسی طرح استاد کو شاگرد کی ضرورت ہے کیونکہ اس نے اپنا علم آگے بڑھانا ہے، پھیلانا ہے۔ تو اس لیے اگر دنیا میں ہر بندہ دوسرے کا محتاج ہے، اللہ نے یہ صفات خود تقسیم کی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت ان چیزوں سے بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ اور یہاں رحمت سے خاص مراد کیا ہے؟ نبوت، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ جو یہ جمع کر رہے ہیں، مطلب جو دنیا کا مال یہ جمع کر رہے ہیں اور ساز و سامان یہ جمع کر رہے ہیں، یا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نبوت ان کی تجویز اور رائے کے مطابق دی جاتی، تو اللہ ٹھیک جانتا ہے کہ اللہ کی رحمت کا حقدار کون ہے۔ اور اگر اللہ آگے فرما رہے ہیں کہ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم لوگ ایک ہی دین کی طرف مائل ہو جاؤ گے تو ہم رحمان کے ساتھ کفر کرنے والوں کے گھر کو اور ان کی سیڑھیوں کو جن پر وہ چڑھتے ہیں اور ان کے گھروں کے دروازوں کو اور ان کے تختوں پر جن پر یہ تکیہ لگاتے ہیں یہ سب
چیزیں ہم چاندی کی اور بعض سونے کی بنا دیتے. یہ سب کچھ محض دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور آخرت آپ کے پروردگار کے ہاں متقین کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں اس دنیا، اللہ کی نگاہ میں یہ دنیا اتنی حقیر چیز ہے، اتنی حقیر چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب لوگ کفر کی طرف ہی نہ چل پڑیں گے تو اللہ تعالیٰ ان تمام کافروں کے گھروں کو، ان کے چھتوں کو، ان کے تختوں کو، ان کے بیڈز کو، ان کی سیڑھیوں کو، سب چیزوں کو سونے کی اور چاندی کی بنا دیتا. لیکن پھر کیا ہونا تھا، کیونکہ انسان کی فطرت ہے نا، مال کی طرف حریص ہوتا ہے، تو پھر کیا ہونا تھا کہ جو ہے وہ سب نے کفر کا راستہ اختیار کر لینا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے تقسیم کی ہیں چیزیں. اور آخرت میں بندہ وہی اللہ کے ہاں صرف متقی لوگوں کے لیے درجے ہیں. اور جو شخص رحمان کے ذکر سے آنکھیں بند کر لیتا ہے تو اس پر اللہ کی طرف سے ایک شیطان مسلط ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے. اور ایسا شیطان انہیں دنیا میں بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے، سیدھی راہ سے روکتا رہتا ہے، جبکہ وہ یہ کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ سیدھی راہ پر چل رہے ہیں. اور جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو ساتھی بھی اس کا ہوگا، اور پھر وہ اپنے ساتھی سے کہے گا کاش میرے اور تمہارے درمیان مشرق و مغرب سے بھی زیادہ کا فاصلہ ہوتا، تو بہت ہی برا ساتھی نکلا. کہ مطلب وہ اس دن اپنے ساتھی کی دوستی پر اتنا سخت غم زدہ ہوگا اور اسے کیا کر رہا ہوگا، باتیں سنا رہا ہوگا. اور پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ پھر انہیں کہا جائے گا جب تم ظلم کر چکے تو آج تمہاری یہ جو باتیں ہیں، یہ جو تمہاری گفتگو ہے، یہ آج تمہیں فائدہ نہیں دے گی، تم سب عذاب میں برابر کے شریک ہو. آگے مثال دی جا رہی ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہروں کو سنا سکتے ہیں، یا اندھوں کو، یا ایسے لوگوں کو جو واضح گمراہی میں پڑے ہوئے ہوں؟ کیا ایسے لوگوں کو ہدایت دے سکتے ہیں؟ خواہ ہم آپ کو دنیا سے اٹھا لیں، اللہ پھر بھی ہم ان سے انتقام لیں گے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. یا جس عذاب کا ہم نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے وہ آپ کو بھی ہم دکھائیں گے، اور ہم ہر طرح ان پر پوری قدرت رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ بہرے بنے ہوئے سننا نہیں چاہتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں فکر مند نہ ہو، کیونکہ اللہ کے عذاب کے یہ لوگ مستحق بن چکے ہیں. اور پھر مشرکین مکہ جو ہے نا، وہ کیا سمجھتے تھے کہ ساری مصیبتوں کی جڑ جو ہے نا وہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو اگر یہ کانٹا ہمارے درمیان سے نکل جائے نا تو بالکل معاملات درست ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے پیچھے لگ گئے. تو اس آیت میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ رسول چاہے زندہ رہے یا چاہے نہ رہے زندہ، تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا بہرحال مل کر رہے گی. اور اس عذاب کا کچھ حصہ ہو سکتا ہے رسول کی زندگی میں ہی تمہیں مل جائے، اور آخرت میں تو عذاب دائمی تمہیں مل کر رہے گا. آگے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بس اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھیے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے. آپ یقیناً سیدھی راہ پر ہیں، اور یہ کتاب بلا شبہ آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے، اور جلد ہی تم سے اس کے بارے میں بعض پوچھ گچھ ہوگی. اور ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھیجے تھے ان سے پوچھ لیجئے کہ کیا آیا ہم نے رحمان کے سوا کوئی اور الہ بنائے ہیں جن کی عبادت کی جائے؟ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا تو موسیٰ علیہ السلام نے جا کر کہا میں پروردگار عالم کا رسول ہوں. پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے ہماری نشانیاں ان کے سامنے پیش کی تو وہ کیا کرنے لگے؟ ہنسنا شروع ہو گئے. اور ہم نے انہیں جو بھی نشانی دکھائی وہ اپنے سے پہلی نشانی سے زیادہ بڑھ کر ہوتی تھی. اور کیوں تھی؟ تاکہ وہ عذاب میں مبتلا رہیں اور باز آ سکیں. جو ہے قوم مصر پر، قوم فرعون پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتے تھے. پھر کیا ہوتے تھے کہ ہر دفعہ جو عذاب آتا تھا اگلی دفعہ والا عذاب پہلے والے عذاب سے زیادہ سخت ہوتا تھا. پھر وہ بھاگے بھاگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے اور آ کے کیا کہتے تھے کہ آپ اپنے اللہ سے ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم سے یہ عذاب ٹل جائے تو پھر ہم آپ کی بات مان لیں گے. لیکن بات نہیں مانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، اور ہم انہیں عذاب میں مبتلا کرتے رہے، انہیں ڈھیل دیتے رہے کہ شاید وہ باز آ جائیں، شاید وہ باز آ جائیں. اور ہر بار وہ یہی کہتے کہ اے جادوگر، تو اپنے پروردگار سے جو تجھ سے عہد کرتا ہے
تو ہمارے لیے دعا کر، ہم پھر سیدھی راہ پر آ جائیں گے۔ پھر جب ہم نے ان سے عذاب ہٹا لیتے تو وہ فوراً اپنا وعدہ توڑ دیتے۔ اور فرعون نے ایک دفعہ اپنی قوم کے درمیان پکار کر کہا، اے میری قوم، کیا یہ مصر کی بادشاہی میرے لیے نہیں ہے؟ اور یہ نہریں جو میرے نیچے بہ رہی ہیں، کیا یہ میرے لیے نہیں ہے؟ کیا تمہیں نظر نہیں آتا میں بہتر ہوں یا یہ ذلیل آدمی جو بات بھی صاف طور پہ زبان سے نہیں کر سکتا؟ اگر یہ رسول ہے تو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں اتارے گے، یا فرشتوں کی ایک فوج اس کے ساتھ کیوں نہیں آئی؟ اس طرح اس نے اپنی قوم کو ورگلا لیا، اس کو الو بنا لیا اپنی قوم کو، اور وہ اس کی بات مان گئے۔ وہ تو تھے ہی نافرمان لوگ۔ پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان سب کو غرق کر دیا، اور ہم نے انہیں گئے گزرے اور پیچھے آنے والے لوگوں کے لیے مثال بنا دیا۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم کی مثال بیان کی گئی تو آپ کے قوم نے اس پر غل مچا دیا۔ کیا غل مچا دیا؟ اور کہنے لگے، کیا ہمارے الہ اچھے ہوئے یا عیسیٰ علیہ السلام؟ کہا جاتا ہے کہ جب سورہ انبیاء کی یہ آیت اتری جس میں کہا گیا تھا کہ یعنی کہ تم بھی، کفار بھی، اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پوجتے ہیں وہ سب جہنم کا ایندھن بنیں گے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو مشرکین مکہ نے اعتراض اٹھایا کہ عبادت تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کی بھی کی جاتی ہے، تو پھر کیا وہ بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے؟ اور پھر خوب پروپیگنڈا شروع ہو گیا۔ تو انہوں نے آ کے یہی سوال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، کیونکہ آپ خود سے کوئی جواب نہیں دینا چاہتے تھے، جس پر مزید آپ کی خاموشی پہ مزید کہہ کے لگنا شروع ہو گئے، مزید مذاق اڑانا شروع ہو گئے۔ اور پھر کیا غل مچایا گیا کہ یہ جو اللہ کے سوا تمام معبود جو ہیں یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی ایندھن بنیں گے، اور اس لحاظ سے ہمارے معبود اچھے ہوئے کیوں، اور ہم تو اپنے معبودوں کو ہی اچھا کہیں گے۔ تو وہ اسی بات کا اللہ تعالیٰ یہاں پر جواب دے رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام یا وہ عیسیٰ کے وہ کیا کہنا لگ گئے کہ کیا ہمارے الہ زیادہ اچھے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زیادہ اچھے ہیں؟ وہ آپ کے سامنے یہ مثال صرف بحث کی خاطر لائے ہیں، بلکہ وہ تو ہیں ہی جھگڑالو لوگ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ کون تھا؟ وہ معبود نہیں تھا، اس نے نہیں کہا کہ میں معبود ہوں۔ وہ کون تھا؟ وہ تو محض ایک بندہ تھا جس پر اللہ نے انعام کیا اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ایک نمونہ بنا دیا، ایک قدرت کا نمونہ بنا دیا کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوا۔ اس کے علاوہ انہیں اللہ تعالیٰ نے جو معجزات دیے، اگر ہم چاہتے تو تم میں سے فرشتے پیدا کر دیتے جو زمین میں تمہاری جگہ جانشین ہوتے۔ اور وہ عیسیٰ کیا ہیں؟ وہ تو قیامت کی ایک علامت ہیں، لہٰذا اس کے آنے میں، قیامت کے آنے میں ہرگز شک نہ کرو اور میری پیروی کرو، یہ سیدھی راہ ہے، کہیں شیطان تمہیں اس راہ سے روک نہ دے، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام واضح نشانیاں لے کر آئے تھے تو کہا کہ میں تمہارے پاس دانائی کی باتیں لایا ہوں، اور اس لیے بھی تاکہ تم پر بعض وہ باتیں واضح کر سکوں جن کے بارے میں تم اختلاف کر رہے ہو، لہٰذا اللہ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو، اللہ ہی میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے، لہٰذا صرف اس کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ پھر ان میں سے کئی گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ کیا اختلاف کیا؟ کہ بعض لوگوں نے تو نعوذ باللہ حضرت مریم کے اوپر، سیدنا مریم کے اوپر تہمت لگانا شروع کر دی، اور پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن بن گئے، اور یہاں تک کہ انہیں سولی پر چڑھانے کے دم پر ہو گئے۔ اور دوسری طرف ایک اور فرقہ تھا جس نے اتنا غلط کر دیا کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا اور ان کی عبادت شروع کر دی۔ کیا یہ لوگ پس ظلم کرنے والوں کے لیے دردناک دن کے عذاب سے تباہی ہے؟ کیا یہ لوگ اب اس انتظار میں ہیں کہ ان پر ایک دم قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو جائے؟ اس دن پرہیزگاروں کے علاوہ سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ اے میرے بندو، آج تمہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ تم غم زدہ ہوگے، جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور جو فرما بردار بن کر رہے، تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی جنت میں داخل ہو جاؤ، وہاں تم خوش رہو گے۔
ان کے سامنے سونے کی پلیٹیں ہوں گی اور ساغر کا دور چلے گا، اور وہاں وہ سب کچھ موجود ہوگا جو دلوں کو بھائے گا اور آنکھوں کو لذت بخشے گا، اور تم وہاں ہمیشہ رہو گے۔ یہی وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو ان اعمال کے عوض جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ وہاں تمہارے لیے بہت سے میوے ہوں گے جنہیں تم کھاؤ گے، اللہم اجعلنا منہم۔ اور مجرم لوگ کہاں ہوں گے؟ جہنم میں ہوں گے، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان سے عذاب کبھی بھی کم نہ کیا جائے گا، وہ مایوس ہو کر رہیں گے وہاں پہ۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ تو خود ظالم تھے، اور وہ پھر وہاں پر پکاریں گے جہنم کے دروغہ سے جس کا نام مالک ہے کہ اے مالک، کیا تمہارا پروردگار ہمارا کام ہی تمام کر دے تو اچھا ہے۔ وہ کہے گا، مالک کیا کہے گا کہ تم یہاں پر ہمیشہ رہو گے۔ وہ کیا کہیں گے کہ اے مالک، بہتر ہے کہ تمہارا رب جو ہے وہ ایک دفعہ ہی ہمیں مار دے، لیکن مالک کہے گا کہ تم یہاں پر ہمیشہ رہو گے اس لیے کہ تمہارے پاس حق لے کر آیا تھا رسول، لیکن تم نے حق سے نفرت کی، اور یا ان لوگوں نے حق سے نفرت کی تھی، یا ان لوگوں نے کوئی اقدام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ایسی بات ہے تو ہم نے بھی فیصلے کیے دیتے ہیں، یعنی کہ یہ جو کفار مکہ تھے وہ پھر کیا فیصلے کرتے تھے، کیا اقدامات کرتے تھے قرآن کی تعلیمات کو روکنے کے لیے۔ کبھی کہتے تھے مسلمانوں کو کہ اونچی آواز میں نہیں پڑھنا، کبھی آپس کے لوگوں کو کہتے تھے کہ ہم نے ان کی باتیں نہیں سننی، پھر جو کوئی شخص مکہ کے باہر سے آتا تھا اس کو آتے ساتھ ہی ورگلا دیتے تھے کہ اس کے پاس نہیں جانا، یہ شاعر ہے یا یہ مجنون ہے، تو روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ کچھ فیصلے کر رہے ہیں تو اللہ نے بھی فیصلے کیے دیتے ہیں، یا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کے راز اور جو مشورے اور جو یہ پلاننگ وہ کر رہے ہیں وہ ہم نہیں سن رہے۔ کیوں نہیں، بلکہ ہمارے فرشتے تو ہر وقت ان کے ساتھ ہیں جو سب کچھ لکھ رہے ہیں۔ آپ ان سے کہیے اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرنے والا ہوتا، وہ اللہ پاک ہے، آسمانوں اور زمین کا مالک ہے اور ان عرش کا مالک۔ ان سب باتوں سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں آپ انہیں چھوڑ دیجئے، ان کے ساتھ بحثوں میں نہ الجھیے، اور انہیں ان کی بحثوں میں اور کھیل کود میں لگا رہنے دیں یہاں تک کہ وہ دن دیکھ لیں جن کا انہیں ڈرایا جا رہا ہے۔ آسمانوں کا الہ بھی اللہ ہے اور زمین کا الہ بھی وہی ہے، اور وہ حکمت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کی آسمانوں اور زمین اور جو چیزیں ان کے درمیان ہیں سب پر حکومت ہے۔ قیامت کا علم اسی کو ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہیں وہ سفارش کا کوئی اختیار نہیں رکھتے الا یہ کہ جس نے علم و یقین کے ساتھ حق کی گواہی دی۔ اور اگر آپ انہیں پوچھیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو وہ کیا کہیں گے؟ فوراً اللہ نے۔ تو پھر کہاں سے دھوکا لگ رہا ہے ان کو؟ اور قسم ہے رسول کے اس قول کی کہ اے میرے پروردگار اب یہ ایسے لوگ ہیں جو کبھی ایمان نہ لائیں گے۔ مطلب یہ ہر دور کے جو رسول تھے جب وہ اپنی قوم کو ڈراتے تھے تو جب قوم نہیں مانتی تھی تو جو ہیں وہ جو انبیاء ہیں پھر وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے۔ جیسے نوح علیہ السلام نے بھی مایوس ہو کر دعا کی تھی کہ اللہ اب ان کافروں کا ایک بھی گھر نہ چھوڑ۔ تو اسی طرح کی صورت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے درگزر کیجئے اور انہیں کہیے سلام ہو۔ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سلام۔ اور یہ جو سلام ہے نا یہ دراصل ترک ملاقات ہے کہ ملاقات کی خاتمے کا سلام ہے۔ یہ کوئی ان کو سلامتی کا سلام نہیں پیش کیا جا رہا کہ مطلب جب کسی کی شرارتوں اور حرکتوں سے تنگ آ کر کہا جائے کہ تم مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو اور تم اپنے حال میں مگن رہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کافروں کی بحثوں سے درگزر کیجئے اور انہیں کیا کہیں؟ سلام۔ ان قریب وہ وقت آ جائے گا جب انہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ سورۃ الدخان مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ مقطعات میں سے ہے۔ اس واضح کتاب کی قسم کہ ہم نے اس کو خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ کیوں؟
کیونکہ ہم نے اس سے لوگوں کو ڈرانا مقصود تھا۔ اس رات ہمارے حکم سے ہر معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے، بلا شبہ ہم ہی رسولوں کو بھیجنے والے ہیں، اور یہ آپ کے پروردگار کی رحمت کی بنا پر تھا۔ بلا شبہ وہ سب کچھ دیکھنے والا ہے اور جاننے والا ہے اور سننے والا ہے۔ وہ آسمانوں، زمین اور جو کچھ ان کے درمیان موجود ہے سب چیزوں کا مالک ہے، اگر تم واقعی یقین کرنے والے ہو۔ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ وہ تمہارا بھی پروردگار ہے اور تمہارے پہلے آباؤ اجداد کا بھی، مگر وہ اس معاملے میں شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ سو آپ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان سے واضح دھواں ظاہر ہوگا جو لوگوں پر چھا جائے گا۔ اس میں یہ بھی ہے کہ جب کفار مکہ پر قحط آیا تو اس قدر ان کے حالات خراب ہو گئے تھے کہ جب وہ آسمان کی طرف بھوک کی وجہ سے کہ جب وہ آسمان کی طرف منہ اٹھا کے کرتے تھے تو دھواں ہی دھواں ان پر نظر آتا تھا۔ اور اس کے علاوہ قیامت کے دن بھی ہو سکتا ہے کہ اس دن کیا ہوگا، آسمان پر دھواں ہوگا جو لوگوں پر چھا جائے گا اور یہ دردناک عذاب ہوگا۔ اے ہمارے پروردگار، ہم سے اس عذاب کو دور کر دے اور ہم ایمان لاتے ہیں۔ اس وقت انہیں نصیحت بالکل فائدہ مند نہ ہوگی، حالانکہ ان کے پاس نصیحت کو کھول کر بیان کرنے والا رسول آ چکا تھا۔ پھر ان لوگوں نے اس رسول سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے یہ تو سکھایا پڑھایا ہوا دیوانہ ہے۔ ہم تھوڑی مدت کے لیے عذاب، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم تھوڑی مدت کے لیے عذاب ہٹا دیں گے، مگر تم لوگ پھر وہی سب کچھ کرو گے جو پہلے کرتے رہے۔ پھر جس دن ہم بڑی سخت گرفت کریں گے تو پھر انتقام ہم لے کر رہیں گے۔ ان سے پہلے ہم قوم فرعون کو آزما چکے ہیں کہ ان کے پاس ایک معزز رسول آیا جس نے کہا کہ میرے بندوں کو یعنی بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں اور یہ کہ اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو۔ میں تمہارے سامنے واضح دلائل پیش کرتا ہوں اور میں نے اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ لے لی ہے کہ تم مجھے سنگسار کر دو، تم میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے کیونکہ میں اللہ پر ایمان لا چکا ہوں اور اللہ میری مدد کرنے والا ہے۔ اب اگر تم میری بات پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکار کر کہا کہ اللہ یہ لوگ مجرم ہیں، اور اللہ نے کیا حکم دیا کہ میرے بندوں کو لے کر رات کے وقت نکل جاؤ، یہ یقیناً یہ لوگ سرکش لوگ تمہارا پیچھا کریں گے، اور سمندر کو پھر کھڑے کا کھڑا چھوڑ کے پار نکل جاؤ، تمہارے بعد ان کا لشکر ڈبو دیا جائے گا۔ وہ لوگ کتنے ہی باغ چھوڑ گئے اور کتنے ہی چشمے چھوڑ گئے، کتنے ہی کھیت اور کتنی ہی عمدہ عمارتیں وہ چھوڑ گئے، اور نعمت کے سامان بھی جن سے وہ مزے اڑاتے تھے۔ اور اسی طرح ہوا کہ ان کے بعد ایک دوسری قوم کو ان کا وارث بنا دیا، اور ان کے مرنے پر نہ آسمان رویا اور نہ زمین، اور نہ ہی ہم نے انہیں کچھ مہلت دی، اور بنی اسرائیل کو ہم نے رسوا کرنے والے عذاب سے نجات دے کر سمندر پار کروا دیا۔ یعنی فرعون سے وہ حد سے یعنی کہ فرعون سے ان کو بچا لیا، اور وہ حد سے بڑھنے والوں میں سے سر نکال رہا تھا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو اپنے علم کی بنا پر اہل عالم پر ترجیح دی، اور ہم نے انہیں ایسی نشانیاں دی جن میں واضح آزمائش تھی، آزمائش بھی تھی اور اللہ کی طرف سے وہ چیزیں نعمت بھی تھی۔ یہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری بس پہلی موت ہی موت ہے اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اگر تم اس بات میں، کیونکہ وہ نبیوں کو کیا کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو پہلے ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا کو اٹھا کے لا کے ہمارے سامنے دکھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا یہ بہتر ہے یا قوم توبہ یا اس سے پہلے کے لوگ؟ ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا کیونکہ وہ مجرم تھے۔ نیز ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو چیزیں ان کے درمیان ہیں انہیں کھیل تماشے کے طور پر پیدا نہیں کیا، ہر چیز کی ایک مصلحت سے پیدا کی گئی ہے، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ فیصلے کا دن ان سب کے وعدے کا وقت ہے، جس دن کوئی دوست اپنے دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ہی انہیں کہیں سے کوئی مدد ملے گی مگر جس پر اللہ رحم کر دے، کیونکہ اللہ ہر چیز پر غالب بھی ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ بلا شبہ زقوم کا درخت گنہگار کا کھانا ہوگا، وہ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں جوش مارے گا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہے۔
اہل دوزخ کو بھوک کی شدت جب بےتاب ہو جائیں گے تو انہیں زقوم کا درخت کھلایا جائے گا، اور اس پہ اتنے کانٹے لگے ہوں گے کہ وہ پہلے تو حلق سے نیچے ہی نہیں اترے گا، اور اگر وہ اتر بھی جائے گا تو وہ اتنا کروا اور کسیلا ہوگا کہ وہ اپنی زہریلیت کی وجہ سے ایسے جوش مارے گا جیسے کہ پانی کھول رہا ہوتا ہے۔ اور پھر پھر حکم ہوگا کہ انہیں پکڑو اور انہیں گھسیٹتے گھسیٹتے جہنم میں پھر درمیان میں لے جاؤ، پھر ان کے سر کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ان کے سر پر انڈیل دو، پھر انہیں کہا جائے گا اب چکھو عذاب کا مزہ، تو اپنے آپ کو بڑا معزز اور شریف بنا پھرتا تھا۔ اللہم لا جعلنا منہم، اللہم لا جعلنا منہم۔ یہ وہ کچھ ہے جس کے بارے میں تم لوگ شک کیا کرتے تھے، اس کے مقابلے میں پرہیزگار لوگوں کی کیا بات ہوگی کہ وہ لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے، باغوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، باریک اور گاڑھے ریشم کا لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اور ہم انہیں بڑی بڑی آنکھوں والی گوڑی گوڑی عورتوں سے بیاہ دیں گے، وہ وہاں امن اور اطمینان سے ہر قسم کا میوہ طلب کریں گے، وہاں وہ موت کا مزہ نہیں چکھیں گے، بس پہلی موت جو دنیا میں ان کو آ چکی، اور وہاں پہ کیا ہوگا، موت کو ایک مہنڈے کی شکل میں لا کر جنت اور جہنم کے درمیان میں ختم کر دیا جائے گا، اور پھر دائمی زندگی کا آغاز ہوگا، اور اللہ تعالیٰ انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے گا۔ یہ آپ کے پروردگار کا فضل ہوگا، کیونکہ اللہ کے فضل کی وجہ سے ہی انسان جنت میں جا سکے گا۔ اعمال چاہے جتنے بھی اچھے ہوں، جب تک اللہ کا فضل نہیں ہوگا کامیابی نا نصیب ہوگی۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے، اور ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں عربی میں آسان بنا دیا تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ سو آپ بھی انتظار کیجئے، اور وہ لوگ کون؟ بدعمال لوگ کہ ان کی شامت کب آتی ہے وہ بھی انتظار کریں۔ سورۃ الجاثیہ، مکی سورت، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حروف مقطعات سے آغاز ہو رہا ہے سورت کا۔ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ کون؟ اللہ، جو بہت زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ بلا شبہ آسمانوں اور زمین میں ایمان لانے والوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں، اور اس کے علاوہ تمہاری اپنی ذات میں اور ان جانوروں کی پیدائش میں بھی جو اللہ نے زمین میں پھیلا رکھے ہیں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے۔ اس کے علاوہ رات اور دن کے عدل بدل کے آنے میں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، اور جو اللہ نے آسمان سے رزق نازل فرمایا جس سے اللہ زمین کے مرنے کے بعد اس کو دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں، اسی طرح ہواؤں کی گردش میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ سے ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا رہے ہیں، جنہیں ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ پھر اللہ اور اس کی آیات کے بعد آخر وہ کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ تباہی ہے، تباہی ہے۔ کس کے لیے؟ بہتان گھڑنے والوں کے لیے اور گنہگار کے لیے۔ جس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں وہ انہیں سنتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے؟ تکبر کے ساتھ اپنی بات پر یوں اڑ جاتا ہے جیسے اس نے کلام یا بات سنی ہی نہیں۔ ایسے شخص کو آپ دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے۔ اور جب ہماری آیات میں سے کچھ اس کے پلے پڑ بھی جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ پھر مذاق اڑانے لگ جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو ذلت کا عذاب ہوگا، پھر اس کے بعد ان کے لیے جہنم ہے، اور جو کچھ انہوں نے دنیا میں کمایا وہ ان کے کچھ کام نہ آئے گا، اور جنہوں نے اللہ کے سوا کارساز بنا رکھے تھے اور انہیں بڑا سخت عذاب ہوگا۔ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ تو سراسر ہدایت ہے۔ کس کے لیے؟ جو لوگ اپنے پروردگار کے آیات کے منکر ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے۔ وہ اللہ ہے کون؟ جس نے سمندر کو تمہارے کنٹرول میں کر دیا، اتنا وسیع سمندر کہ حد نگاہ جہاں تک جاتی ہے سمندر کی حد ختم نہیں ہوتی، اللہ نے اس کو تمہارے تابع کر دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں، اور تم کیا کرو؟ اللہ کے حکم سے فضل تلاش کرو، کئی فائدے حاصل کرو اور اللہ کے شکر گزار بنو۔
اور جو کچھ آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے سب کچھ اسی کے، اس نے تمہارے کام پر لگا رکھا ہے، تمہارے تابع کیا ہوا ہے۔ غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے آپ انہیں کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے برے دن کے آنے کی توقع نہیں رکھتے ان سے درگزر کریں درگزر کر دیں، تاکہ اللہ خود اس قوم کو اس کی کمائی کا بدلہ دے دے گا۔ جس نے اچھا عمل کیا ہوگا تو وہ اس کے اپنے ہی لیے ہے، اور جس نے برا کیا ہوگا تو وہ خود ہی اس کا انجام بھگتے گا۔ پھر کیا ہوگا کہ تم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ہم نے بنی اسرائیل کو کیا دیا؟ کتاب دی، حکومت دی، نبوت دی، انہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا، اور دنیا بھر کے لوگوں پر ان کو فضیلت دی، نیز انہیں اللہ نے دین کے واضح احکامات بھی سکھائے۔ پھر جو انہوں نے اختلاف کیا تو لا علمی کی وجہ سے نہیں اختلاف کیا، بلکہ کب اختلاف کیا؟ علم کے آ جانے کے بعد، علم کے آ جانے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ ایک دوسرے پر زیادتی کرنا تھی۔ اور جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے تھے قیامت کے دن آپ کا پروردگار ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا کہ کیا کون حق پہ تھا، کون سچ پہ تھا، اور کیا اختلافات کا حل تھا اور کیا اختلافات تھے۔ پھر ہم نے آپ کے لیے دین کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے، بس اس کی پیروی کیجئے، اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے جو علم نہیں رکھتے۔ یہ لوگ اللہ کے مقابلے میں آپ کے کچھ کام نہ آ سکیں گے۔ بلا شبہ ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، اور پرہیزگاروں کا دوست کون ہے؟ اللہ ان کا ساتھی ہے۔ یہ قرآن اللہ لوگوں کے لیے دلائل کا، دیکھنے والوں کے لیے دلائل کا مجموعہ ہے، اور یقین رکھنے والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اور جو لوگ بدعمالیاں کر رہے ہیں کیا وہ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے؟ مطلب یہ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں کہ برے اعمال کرنے والے اور نیک اعمال کرنے والے سب ایک ہی جگہ اکٹھے ہو جائیں گے، ان کا جینا اور مرنا ایک جیسا ہوگا؟ یہ کیسا برا فیصلہ ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حقیقی حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور اس لیے بھی کہ ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بھلا آپ نے اس شخص کے حال پر کیا غور کیا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا رکھا ہے؟ اس کی جو نفس ہے وہی اس کا معبود بن گیا ہے، اور اللہ نے علم کے آنے کے باوجود اس کو گمراہ کر دیا ہے، اور پھر اللہ نے اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی ہے، اور اس کی آنکھوں پر اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے۔ اللہ کے بعد اب کون ہے جو اسے ہدایت دے سکے؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بس یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا، بس یہی زندگی ہے، یہی ہم مرتے ہیں، یہی ہم جیتے ہیں، یہ سب ایک ٹائم پیریڈ کی وجہ سے ہے، ایک زمانہ ہے، زمانے کا یہ دستور ہے کہ ہم پھر مر جاتے ہیں۔ حالانکہ ان باتوں کا انہیں کچھ علم نہیں، وہ محض گمان سے یہ باتیں کرتے ہیں، اور جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو اس کے سوا ان کے پاس اور کوئی دلیل نہیں ہوتی، کہ کیا ایک ہی بات کری جاتی ہے کہ اگر تم سچے ہو تو پھر ہمارے آباء و اجداد کو اٹھا کر کھڑا کر لاؤ۔ آپ انہیں کہیے اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے، تمہیں پھر وہی موت دے گا، پھر قیامت کے دن تم کو جمع کرے گا، وہ قیامت کا دن جس کے آنے پر کوئی شک نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن جو باطل پرست لوگ ہیں وہ نقصان میں پڑ جائیں گے، نقصان اٹھائیں گے، اور آپ ہر گروہ کو گھٹنوں کے بھل پڑا دیکھیں گے، ہر گروہ کو اس کا اعمال نامہ دکھایا جائے گا، اعمال نامے کی طرف بلایا جائے گا۔ آج تمہیں ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، انہیں کہا جائے گا کہ آج تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، وہ اعمال جو تم دنیا میں کرتے رہے، یہ ہمارا اعمال نامہ ہے،
جو تمہارے متعلق ٹھیک ٹھیک بیان کر دے گا جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے، بلا شبہ ہم انہیں ساتھ ساتھ لکھواتے جاتے تھے۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے تو اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یہی واضح کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہیں کہا جائے گا کہ تمہیں میری آیات پڑھ کر کیا نہیں سنائی جاتی تھی، لیکن تم لوگ اکڑ گئے، تم لوگ تھے ہی مجرم لوگ۔ اور جب تمہیں کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو تم کیا کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا چیز ہے، ہم تو اسے محض ایک وہم اور ایک خیالی چیز سمجھتے ہیں، اور وہمی چیزوں پر یا خیالی چیزوں پر ہم یقین نہیں کر سکتے۔ اس وقت ان پر ان کے اعمال کی برائیاں ظاہر ہونے لگیں گی، اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہی عذاب ان کو آ گھیرے گا۔ اور انہیں کہا جائے گا آج ہم تمہیں ایسے ہی بلا دیں گے جیسے تم نے اس دن کی ملاقات کو بلا دیا تھا، جیسے تم نے دنیا میں مجھے بلا دیا تھا، آج اللہ تعالیٰ کہیں گے اس دن کہ آج ہم تمہیں بلا دیں گے، اور اب تمہارا ٹھکانہ کون ہے؟ دوزخ ہے، اور تمہارا کوئی مددگار بھی نہیں ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ تم اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا، لہٰذا آج نہ انہیں دوزخ سے نکالا جائے گا اور نہ یہ کہا جائے گا کہ کچھ ایکسکیوز پیش کر کے اپنے پروردگار کو راضی کر لو۔ پس تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں کا بھی رب ہے اور زمین کا بھی اور سارے جہان والوں کا بھی پروردگار ہے۔ آسمانوں میں بھی اسی کی کبریائی ہے اور زمین میں بھی اسی کی کبریائی ہے، اور وہ بہت زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس دعا کے ساتھ کہ کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو، کچھ الفاظ غلط نکل گئے ہوں یا کسی کا مفہوم صحیح طرح سے جیسا حق تھا نہ بیان کیا گیا ہو، اللہ تعالیٰ ان پر معاف فرمائے۔ دعا آج کی کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج کی دعا ہے انشاءاللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی میں بھی تنگی کے بارے میں اور قیامت کی بھی تنگی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ، کہ اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور روز قیامت کی تنگی سے تیری پناہ چاہتی ہوں۔ اللہم اے اللہ، انی بے شک میں اعوذ بکا پناہ آتی ہوں تیری، من ضیق الدنیا دنیا کی زندگی کی تنگی سے، اور ضیق یوم القیامہ قیامت کی دن کی تنگی سے، آمین یا رب العالمین۔ کوئی پڑھنا چاہے اگر انشاءاللہ تو جی زنیرہ اور نورین۔ اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ۔ اے اللہ زنیرہ جی یہ نا ضیقی نہیں ہے، نیچے کسرہ ہے، دوبارہ سے پڑھیے گا۔ اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیقی ضیق، ہاں جی، ضیقی نیچے زیر لگائیں۔ ضیق الدنیا و ہاں جی ضیق یوم القیامہ۔ بارک اللہ، بالکل۔ اے اللہ میں دنیا اور روز قیامت کی تنگی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ جی نورین۔ اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ، اے اللہ میں دنیا اور روز قیامت کی تنگی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ نورین جی یوم القیامہ، مجھے لگا شاید آپ نے یوم القیامہ پڑھا۔ اچھا یوم القیامہ۔ جی بارک اللہ۔ جی روبی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام۔ اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ، اے اللہ میں دنیا اور روز قیامت کی تنگی سے تیری پناہ چاہتی ہوں۔ بارک اللہ فیک۔ جی کوئی اپنے پوائنٹ شیئر کرنا چاہے گا انشاءاللہ؟
جی سسٹرز کوئی اپنے پوائنٹس شیئر کرنا چاہے گا؟ زنیرہ آپ کرنا چاہیں گی؟ آپ کا ہینڈ ریز ہے. نہیں سوری یہ اچھا پہلے کا ٹھیک ہی ہے. ٹھیک ٹھیک. آئی تھنک روبی کا بھی پہلے کا ہی ہے. کوئی کرنا چاہے گا اپنے پوائنٹ شیئر؟ جی جی روبی. ابھی روبی نا آپ. جی ایک جی چیز میرے نا آئی ہے مجھے یاد کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کوئی اپنے اعمال پہ بھروسہ نہ کرے. مفہوم حدیث کا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے کہ جی جس کو جنت میں داخل کر دے. جنت. تو صحابہ کرام نا بالکل جس کے بغیر وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ بھی اپنے اعمال کی بدولت جو ہے وہ جنت میں نہیں جائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی تو میں بھی جنت. بالکل بارک اللہ سے. بہت اچھے بات بہت اچھی کہ اللہ کا فضل ہوگا خاص کہ انسان اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم پر بھی اپنی خاص رحمت اور خاص فضل فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اہل الفردوس جنت الفردوس کا وارث بنائے. جی نورین جی. جی میرا پوائنٹ ایکچولی وہی تھا. زنیرہ بول دی کہ جنت جو ہے وہ اللہ کے فضل سے ملے گی ہمارے اعمال کی اور پھر انسان تکبر میں مبتلا ہے. تعریف اس رب کی ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے. ہماری کوئی تعریف نہیں. ساری کبریائی اور تک بڑھائی جو ہے اس ذات کے لیے ہے. ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں. ہمیں جو بھی نعمت ملے جو بھی ملے ہمیں کہنا ہے یہ میرے رب کا فضل رب بھی. اپنے اندر ہمیں عاجزی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. جزاکم اللہ خیر کثیرہ. بالکل بہت اچھی پوائنٹ نورین جی کہ انسان جو ہے وہ بے شک اعمال کر بھی لے تو بھی اللہ کی رحمت کے بغیر انسان کامیاب نہیں ہے. اللہ کے فضل کے بغیر انسان کامیاب نہیں ہے. تو پھر ہم دنیا میں کس بات کا تکبر کیے پھرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر کرنے والوں سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے والا بنائے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت کے معاملے فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا فضل کرے. آمین. وائنڈ اپ کر دیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اختتام مجلس کی دعا پڑھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا آپ سب کا اس ٹائم کا اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین اجر دے. آپ کا اس ٹائم کو جو آپ نے لگایا جو آپ نے سنا اللہ تعالیٰ ان کو اپنے ہاں اور آپ کے اعمال نامے میں جس کو کہتے ہیں نا گولڈن حروف کہ گولڈن ورڈ سے ساتھ یہ لکھا جائے اور اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر دے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ اس ذکر کی مجلس اور اللہ کے نام لینے والی مجلس جو ہے اللہ تعالیٰ ایسے ہی قائم و دائم رکھے. آمین یا رب العالمین. اختتام مجلس کی دعا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آمین یا رب العالمین. اے اللہ تو اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں. ہم تجھ سے ہی بخشش طلب کرتے ہیں اور ہم تیری ہی طرف توبہ کرتے ہیں. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.